اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ الفرقان، سورہ فرقان مکی صورت ہے، اور فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ قرآن مجید کو بھی فرقان کہا جاتا ہے جی۔ شہر رمضان الذی وبینات من الہدی والفرقان، ٹھیک ہے جی۔ فرقان قرآن کریم کو کہا گیا، یہاں سے بھی مراد قرآن پاک ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، اس نے فرقان نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم نازل فرمایا۔ قرآن پاک جس ذات نے نازل فرمایا وہ بابرکت ذات ہے۔ قرآن پاک یا فرقان کن پہ نازل کیا؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عبد فرمایا۔ سورۃ کہف پڑھو۔ آپ پڑھو۔ دوبارہ پڑھو۔ انزل علی عبدہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں بھی عبد کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں بھی عبد کا ہے۔ تو تینوں جگہ سے عبد سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں بھی سورہ فرقان میں بھی اللہ نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ بابرکت ہے وہ ذات، اس نے نازل فرمایا فرقان کو علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون، کیوں نازل فرمایا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان والوں کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ یعنی قرآن اللہ نے نازل فرمایا اپنے بندے پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اس قرآن کی آیتوں سے اپنے جو جہان والے ہیں ان کو ڈرائیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ فرماتا ہے الذی، وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، لہ ملک السماوات والارض، بادشاہت ہے اس کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی۔ ولم یتخذ ولدا، ولم یتخذ، اور نہیں بنایا اس نے، ولدن، اولاد کو، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس بادشاہت کے اندر اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز پیدا فرمائی، فقدرہ تقدیرا، پس پیدا کرنے کے بعد پھر ہر چیز کا اس نے اندازہ مقرر کر دیا، ہر چیز کے استعمال کا، ہر چیز کے چلنے کا، ہر چیز کے ختم ہونے کا، یہ ساری چیزیں اس نے پھر مقرر کر دی۔ واتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ پھر اللہ کی کرنی چاہیے، جب وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ واتخذوا، انہوں نے بنایا، من دونہ، اس کے سوا، آلہہ، معبود، ہونا تو چاہیے تھا اللہ کو معبود بناتے،
لیکن انہوں نے اللہ کے علاوہ کو معبود بنا لیا۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرنے والے، یعنی اب اللہ تو خلق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، لیکن جن کو تم معبود بنا رہے ہو یہ تو کچھ نہیں پیدا کر سکتے، یہ تو کچھ نہیں پیدا کر سکتے۔ وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مجہول کا صیغہ آ گیا، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود پیدائش کے محتاج ہیں، وہ خود پیدا نہیں ہو سکتے، انہیں پیدا کیا گیا ہے، وہ کسی کو پیدا کیا کر سکتے۔ اب فرض کرو تم کوئی پتھر کا بنا ہوا بت، تو یہ پہاڑ انہوں نے پیدا کیے، پہاڑ تو اللہ نے پیدا کیے، تو جب اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ جو خود اپنا کچھ نہیں کر سکتے، یہ کسی کا کیا کریں گے؟ بات سمجھے؟ لا یخلقون شیئا، وہ پیدا نہیں کرنے والے یا پیدا نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو، وہم یخلقون، حالانکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم، اور نہیں وہ مالک اپنی جانوں کے لیے درم ولا نفعن، نہ نقصان کے اور نہ نفع کے، اپنی ذات کے لیے نہ وہ نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی وہ نفع کے مالک ہیں۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ہی وہ مالک ہیں موت کے اور نہ ہی وہ مالک ہیں زندگی کے، ولا نشورا، اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے۔ یعنی یہ جو تم اللہ کے علاوہ کو پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، یہ تو نہ اپنے نفع کے مالک ہیں، نہ اپنے نقصان کے مالک ہیں، نہ اپنی زندگی کے مالک ہیں، نہ اپنی موت کے مالک ہیں، نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے مالک ہیں۔ تو لہذا یہ تم اللہ کے سوا کو معبود بناتے ہو، یہ اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں یہ نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے مالک ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ لا یخلقون شیئا، اللہ نے اپنے لیے فرمایا خلق کل شیء، وہ تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور پھر یہ لا یخلقون شیئا، یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، خود مخلوق ہیں، تو وہ خود مخلوق ہیں تو وہ کسی کو کیا پیدا کریں گے۔ وقال الذین کفروا، کہا کافروں نے، کافر لوگوں نے کہا کیا، ان ھذا الا افک افتراہ، ان ھذا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے مراد، یہ قرآن پاک کی طرف اشارہ، ھذا قرآن پاک کی طرف اشارہ، یہ قرآن نہیں ہے الا مگر افک افتراہ، ان کا خود گھڑا ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو کافر کہتے نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے بناتے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ان کی مدد کرتے ہیں کچھ اور لوگ بھی۔ بات سمجھے؟ یہ کہتے، کافر کہتے، آپ جب کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو کافر آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا آپس میں باتیں کرتے، نہیں جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے، خود بنا لیتے ہیں، کچھ اور لوگوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، تو وہ یہ اس طرح کی آیتیں پھر بنا کے وہ جناب بیان کرتے ہیں۔ فقط جاءوا ظلما وزورا، پس وہ آتے ہیں ظلم اور جھوٹ کے ساتھ، کہتے جی دیکھیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے ساتھ معاونت کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے ان کو بناتے ہیں۔ تحقیق وہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ظلم اور جھوٹ باندھ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو وقالو، وہ کہتے اساطیر الاولین، یہ قصے کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کے۔ کافر کہتے یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں۔ قصے کہانیاں جو ہے نا یہ بیان کی گئی ہیں، یہ اس طرح کہتے اکتتبہا، کیا لفظ ہے؟ ایک ہے کتبہ یکتبو، کتبہ یکتبو لکھنا، کاتب لکھنے والا، کتبہ یکتبو کون سا باب ہے؟ ناصرہ ینصرو۔ اسی کو آپ لے جائیں ثلاثی مزید فی پہ، یہ مجرد ہے نا، کتبہ یکتبو کیا ہے؟ مجرد ہے۔ آپ اس کو مزید فی پہ لے جائیں باب افتعال، بنے گا اکتتبہ، کتبہ یکتبو لکھنا، اکتتبہ یکتتبو لکھوانا، مزید فی پہ چلا جائے گا تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ جیسے غفرہ یغفرو، غفرہ یغفرو بخشنا، استغفرہ یستغفرو باب استفعال مزید فی پہ چلا جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا بخشش طلب کرنا، یہاں بخشنا ادھر بخشش مانگنا۔ تو اکتتبہا، یہ کافر کہتے کہ وہ لکھواتے ہیں اسے، لکھواتے ہیں، فَهِيَ تُمْلَى علیہ بکرتم و اصیلا، جب لکھوا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اسے پڑھ کر سنا دیتے ہیں صبح و شام۔ کبھی صبح جا کے لکھوا لاتے ہیں تو صبح بتا دیتے ہیں، شام کو وہ اگر آ جائے تو شام کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود افک افتراہ خود گھڑتے ہیں یا کوئی اور لوگ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، اور لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ آیات بناتے ہیں اور پھر اس کو لکھوا لیتے ہیں، لکھوانے کے بعد پھر اس کو صبح یا شام پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ بات سمجھے؟ یہ کافر کہتے تھے، کافر۔ اللہ نے جواب دیا، قل محبوب فرما دیں، انزلہ الذی، یہ جو تم کافر باتیں کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں اور لوگ مدد کرتے ہیں یا وہ کسی سے لکھوا لیتے ہیں، سن لو، انزلہ الذی، اس قرآن کو اس ذات نے نازل فرمایا ہے، یعلم السر فی السماوات والارض، وہ جو پوشیدہ باتیں جانتا ہے، وہ ذات جو پوشیدہ باتیں جانتی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وہ آگے سے ایک یہ بھی باتیں کرتے، کافر کہتے، دیکھیں جی، وقالو، وہ کہتے ما لہذا الرسول، کیا ہو گیا ان کو، جو رسول ہیں انہیں کیا ہو گیا، یاکل الطعام، کھانا وہ کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور بازار، یہ سوق کی جمع ہے اسواق، مانا بازاروں میں وہ چلتے ہیں، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، کچھ ظاہر ضروریات زندگی اس کے اندر کوئی بازار سے جو چیزیں لینی ہوتی وہ لے آتے۔ کافر کہتے کہ یہ کیسے رسول ہیں جو
کھانا کھاتے ہیں، یاکل الطعام کھانا کھاتے ہیں، و یمشی فی الاسواق اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو اگر دیکھیں ان کی دیکھیں کیا سوچ بنی ہوئی تھی کہ اگر رسول ہیں تو بازاروں میں بھی نہ جائیں، اگر رسول ہیں تو پھر کھانا پینا بھی نہ کریں ہیں۔ اور پھر کہتے لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا ان کی طرف فرشتہ، ان کی طرف فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ فیکون معہ نذیرا، پس وہ ہو جاتا ان کے ساتھ ڈرانے والا، گارڈ کے طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے، وہ آگے سے جناب سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ جیسے ہوتا نہیں ہے، یہ لیڈر کو آ رہا ہوتا ہے جناب ہٹو بچو، بچ جو نہیں تھلے آ جاؤ گے، ان کا ہوتا ہے نا ایسے، وہ جناب ایسے۔ تو یہ کافر کہتے ٹھیک ہے جی، اگر رسول ہیں تو پھر کیسے رسول ہیں جو کھاتے بھی ہیں، جو بازاروں میں بھی چلتے ہیں؟ لولا انزل الیہ ملک، ان کی طرف فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ فیکون معہ نذیرا، پس وہ فرشتہ ان کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا ہو جاتا۔ او یلقا الیہ کنز، او یلقا الیہ کنز، یا انہیں خزانہ کیوں نہیں دے دیا گیا؟ کنز کا معنی کیا ہے؟ خزانہ۔ یلقا کا معنی ہوتا ہے ڈال دینا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے پاس خزانہ کیوں نہیں انڈیل دیا گیا؟ بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے ان کے پاس تو خزانہ بھی نہیں ہے، مال و دولت کی فراوانی بھی نہیں ہے، اور پھر بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، کھانا شانا بھی کھاتے ہیں، فرشتہ بھی ان کے ساتھ کوئی گارڈ کے طور پر نہیں ہے، کوئی ہٹو بچوں کی کوئی مطلب کوئی آوازیں بھی نہیں آتی ہیں جی۔ تو کیا ہو گیا؟ ایسے رسول ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کافر او تکون لہو جنت یاکل منہا، یا ان کے لیے کوئی باغ ہوتا، یاکل منہا اس باغ سے کھاتے پیتے، ان کا اسپیشلی کوئی باغ ہوتا، اسپیشل ان کے لیے علیحدہ کوئی باغ بنا دیا جاتا تو اس سے کھاتے پیتے۔ وقال الظالمون، اور کہا ظالموں نے، یہ جو لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے ان کو ظالم کہا گیا قرآن میں۔ ظالموں نے کہا ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایسے مرد کی جو مسحور ہے۔ مسحور کون سا صیغہ ہے؟ مسحور، مسحورن، صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول، ثلاثی مجرد سے واحد مذکر اس میں مفعول، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو مفعول کا معنی ہوتا ہے جس مسحورن، جس پر جادو کیا گیا ہو۔ رجلم مسحورا، یہ موصوف صفت ہے، ایسا مرد جو جادو زدہ ہے، جس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، یہ ظالم، یہ کافر ان کو کہتے تم ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جو جادو زدہ ہے، جس کے اوپر جادو چلا ہوا ہے، ایسے آدمی کی تم پیروی کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا انظر، محبوب دیکھو، محبوب آپ غور فرمائیں، کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے یہ کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آتی آپ کی شان کیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی آپ کا مقام کیا ہے۔ انظر، محبوب آپ غور کیجئے، کیف ضربوا، کیسے وہ بیان کر رہے ہیں، لک الامثال، لک الامثال، آپ کے لیے مثالیں کیسی بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا، پس وہ گمراہ ہو چکے ہیں، پس وہ یہ لوگ جو آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، بس وہ طاقت نہیں رکھتے
سیدھی راہ کی طرف آنے کی۔ ان کا سیدھی راہ کی طرف آنے والا جو ان کے اندر وہ طاقت تھی نا، وہ اللہ نے ختم کر دی ہے، اب نہیں آئیں گے، اب گمراہی ہوں گے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے گمراہ در گمراہ ہوتے جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ بندے کو سدھرنے کی طرف پھر نہیں آنے دیتی۔ اب دیکھو نا، اللہ نے نتیجہ سنا دیا، اللہ نے فرمایا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، بس نہیں طاقت ان کے پاس سیدھی راہ کی طرف آنے کی، یعنی طاقت اللہ نے چھین لی ان سے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کر رہے ہیں نا، اللہ نے اس بے ادبی اور گناہ کے، ان کے گستاخیوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے سیدھی راہ کی طرف آنے کی طاقت ہی چھین لی ہے۔ اب آئیں گی نہیں اس طرف، گمراہ ہوتے جائیں گے، تو پھر ان کو جو ہے جہنم میں اسی نتیجے سے ڈال دیا جائے گا۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ پیچھے پہلے رکوع کے اندر سورہ فرقان کے پہلے رکوع میں کفار کی طرف سے کچھ باتیں کہی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو خزانہ کیوں نہیں دے دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کفار کہنے لگے کہ ان کے پاس باغ کیوں نہیں ہے کہ جس باغ سے یہ کھاتے، اور اسی طرح اور مطلب باتیں کرنے لگے کہ ان کے پاس فرشتہ آئے، جو فرشتہ ان کی طرف سے وہ ڈرائے، جی ان کے ساتھ ہو، وہ ڈرائے، یعنی گارڈ کے طور پر وہ فرشتہ ان کے ساتھ رہے۔ تو جب یہ باتیں کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، ان شاء اگر وہ چاہے، جعل لک، یہ کاف ضمیر کا مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جعل لک وہ ذات بنا دے تمہارے لیے، خیرا من ذالک اس سے بہتر۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہونا چاہیے، ان کو کیا پتا کہ بہتر کیا ہے، اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر بنا دے۔ جنات باغات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے قصر کہتے ہیں محل کو، قصر کا معنی کیا ہے، محل، اور قصور اس کی جمع محلات بنا دے، اور وہ چاہے تو محبوب آپ کے لیے محلات بنا دے۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ کافروں کا مسئلہ یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں ان کے کرنے کے پیچھے ان کی سوچ ہے کہ یہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، قیامت کو جھٹلانے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ اور ان کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جو اللہ آپ کو نبوت دے رہا ہے، جو اللہ آپ کو اس طرح کی آیتیں دے رہا ہے جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، یہ اس طرح کی بنا نہیں سکتے، ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک باغ کیا اللہ آپ کو کئی باغ دے دے۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، یہ قیامت کو جھٹلا رہے، ساعت کا معنی قیامت۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اللہ فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، یہ جھٹلا رہے ہیں نا، بلکہ یہ جھٹلا رہے ہیں قیامت کو، اور اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لمن کذبا، ایسے شخص کے لیے جو جھٹلاتا ہے بالساعۃ، قیامت کو، یہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے، کیا، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ کو، اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ اور وہ آگ کس طرح کی ہوگی، اذا رأتہم من مکان بعید،
اذا رأتہم جب وہ انہیں دیکھے گی، اذا رأت اذا جب رأت وہ دیکھے گی ہم ان جہنمیوں کو، یہ آج جو کافر لوگ ہیں ان کو جب وہ جہنم دیکھے گی، من مکان بعید، بعید کہتے ہیں بہت کہتے ہیں دور کو، دور سے دیکھے گی، یہ آ رہے ہوں گے دور سے، وہ جب ان کو جہنم دیکھے گی تو سمعوا لہا، دور دور سے جہنم کو جب نظر آئیں گے نا تو پھر ان کے کانوں میں ایک آواز پڑے گی جہنم کی طرف سے، سمعوا لہا، یہ اس جہنم سے سنیں گے، تغیظاً، بڑا اس کے اندر غصہ ہے، غصے بھری آوازیں سنیں گے جہنم کی، وزفیرہ، اور چنگاڑنے کی، جیسے ہوتا ہے نا شیر، بھوکا شیر، اس کی طرف جب شکار آتا ہے ایسے آواز نکالتا ہے، تو جہنم جو ہے نا جب ان کو دور سے آتے دیکھے گی نا تو ان کے کانوں میں پھر آواز پڑے گی جہنم کی، وہ آواز کیا پڑے گی کہ وہ غصے کی آواز ہوگی اور چنگاڑنے کی آواز ہوگی۔ تو وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب ان کو ڈال دیا جائے گا، منہا اس جہنم میں، جب ان جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو اس وقت ڈالا بھی مکاناً ضیقاً، تنگ جگہ سے، آپ دیکھو نا، واللہ عالم بالصواب، آپ یہ دیکھیں کہ فرض کریں یہ پورا ایک آگ سے بھرا ہوا ایک حال ہے، اور اس میں ایک تو یہ نا کہ اوپر سے کھلا ہو، ایک یہ ہے کہ بس ایک جگہ سے سوراخ ہو، باقی نیچے آگ ہی آگ ہو، تو جب اس سوراخ سے وہ تنگ جگہ سے پھینکا جائے تو اس میں تو بالکل اوپر سے بھی کچھ نظر نہیں آئے گا جی۔ تو ایسے ہی جب جہنمیوں کو کسی ایسے گڑھوں میں پھینکا جائے گا کہ نیچے وہ بڑے گڑھے اوپر سے تنگ جگہ، تو یہ عذاب کی اور کیفیت ہوگی، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، جب ڈال دیا جائے گا انہیں، منہا اس جہنم میں، مکاناً ضیقاً، تنگ جگہ سے، مقرنین، یہ جکڑے ہوں گے زنجیروں میں، مقرنین، اس میں مفعول کا صیغہ، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر تنگ جگہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو تب یہ جہنمی کہیں گے کیا؟ دعو ہنالک ثبورا، دعو ہنالک ثبورا، تب وہ کہیں گے، پکاریں گے کہ موت آ جائے، وہ یہ آوازیں لگائیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، یہاں ہم مر جائیں، دعو، وہ پکاریں گے، ہنالک وہاں پہ، ثبورا موت کو پکاریں گے کہ موت آ جائے، ہم مر جائیں۔ آتا ہے نا سورۃ نبا کے اندر کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس دن کافر کہیں گے کاش کے کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، جی۔ اسی طرح وہ اپنا سورہ فجر کے اندر جی، قدمت یقول، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن وہ لوگ کہیں گے کافر لوگ کہ کاش کہ ہم نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، قدمت یا لیتنی کنت ترابا، یہ بھی
اور وہ کہیں گے کہ ہم نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ تو جب جہنم کو دیکھیں گے، یہاں تو جہنم کا انکار کرتے رہے، لیکن جب جہنم کو دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے دعو ہنالک ثبورا، وہ پکاریں گے کہ یہاں ہمیں موت آ جائے۔ اللہ آگے سے جواب ارشاد فرمائے گا لا تدعوا الیوم ثبورا واحدہ، آج کے دن تم نہ پکارو ثبورا واحدہ، ایک موت کو، ایک موت کو نہیں پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، تم پکارو بہت ساری موتوں کو۔ اب موت نہیں ہے، موت ختم، اب موت نہیں، اب تم نے عذاب چکھنا ہے، اب مرنے والا سلسلہ ختم۔ یہاں تو بندہ دیکھے دنیا کے اندر ایک بندے کو تکلیف تھی، ایک بندے کو دکھ تھا، جس وقت وہ مر گیا اس کا وہ ہارٹ کا مسئلہ بھی ختم، اس کے گردوں کا مسئلہ بھی ختم، اس کا جگر کا مسئلہ بھی ختم، ہاں جی، اس کو اگر کوئی جلدی بیماری تھی وہ بھی ختم، ہاں جی۔ لیکن قیامت کے دن جب جہنم میں جانا ہے تو وہاں تو موت ہے ہی نہیں، وہاں مرنا نہیں ہے، وہاں تو وہ جیسے چوتھے پارے میں آتا ہے کلما نادجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، آگے لیذوقوا العذاب، لیذوقوا العذاب، ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی نادجت جلودہم، ان کے جو جسم ہیں وہ گل سڑ جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کے علاوہ جسم کے ساتھ اس کو تبدیل کر دیں گے، کیوں؟ تاکہ وہ عذاب کو چکھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب ڈالا جائے گا ان کو تنگ جگہ سے جکڑ کر، زنجیروں میں جکڑ کر، مقرنین زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں مفعول کا صیغہ، جکڑے ہوں گے زنجیروں میں۔ اس حالت کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو دعو ہنالک ثبورا، وہ پھر پکاریں گے وہاں پر ثبورا، موت کو، موت کو پکاریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، مر جائیں اس عذاب سے، تو ہماری مر جائیں، جان چھوٹ جائے۔ لیکن آگے سے جواب ملے گا لا تدعوا الیوم، آج کے دن تم نہ پکارو ثبورا واحدہ، ایک موت کو، ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، اور تم پکارو بہت ساری موتوں کو، موت تو ہے ہی نہیں، تسی ایک باری موت نو پکارو یا لاکھ دفعہ پکارو، جب موت ہی نہیں ہے تو پھر آئے گی کہاں سے تمہارے؟ جی، موت تو اللہ نے ختم کر دینی۔ قل، محبوب فرما دے، اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، تم آج عذاب کو چکھ رہے ہو، محبوب آپ ان سے پوچھیں اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، ام یا جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت بہتر ہے جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے؟ تم یہاں پر زنجیروں میں جکڑ کر تمہیں مکاناً ضیقاً سے گھرا کر جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، تو اب بتاؤ جس جگہ کے عذاب کو دیکھ کر تم موت کو یاد کر رہے ہو کہ موت آ جائے، موت آ جائے، یہ تمہارے لیے عذاب بہتر ہے یا وہ باغ بہتر ہے جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے؟ کانت لہم جزاء و مسیرا، کانت لہم، ان کے لیے ہوگا، یعنی متقین کے لیے، جزاء، جزا، بدلہ، انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ ان کو اچھی اس کی جزا دے گا، مسیرا، اور لوٹنے کی جگہ، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، لہم فیہا، اس میں، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے، فیہا، ہا ضمیر کا مرجع الجنت، ان کے لیے، جنتیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت میں ہوگا
ما یشاؤون جس کی وہ خواہش کریں گے، جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، جنت کے اندر جو چاہیں گے وہ ملے گا، خالدین ہمیشہ در ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، کان علی ربک وعدا مسئولا، مسئول کا مطلب ہے یہ کون سا صیغہ مسئول؟ صیغہ واحد مذکر اسم مفعول، ثلاثی مجرد، محموز العین اسباب سأل یسأل فتح، معموز العین اسباب فتح یفتح، سأل یسأل، ٹھیک ہے جی۔ مسئول جس سے سوال کیا جائے، جس سے وعدہ مسئولہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعدہ جس کا سوال کیا جائے گا، اللہ اپنے ذمہ کرم، جو اس نے اپنے ذمہ کرم ایک وعدہ لیا ہوا ہے، جیسا کہ آپ سورہ آل عمران کے اینڈ پہ وہ دیکھیں آیت مبارکہ، ربنا وآتنا ما وعدتک علی رسولنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ تو ہمیں وہ عطا کر جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اللہ ہمیں وہ عطا کر۔ تو اس دن یہ تو اللہ نے خود دینا ہے، تو لہذا وعدہ مسئول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وعدہ پورا کرنا اپنے ذمہ کرم لیا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کان علی ربک، اللہ پر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی، اور لازم اللہ پر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، البتہ اللہ اپنے فضل اور کرم کی وجہ سے، اپنی مہربانیوں کی وجہ سے جو اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ انہیں اس کی جزا دے گا۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن، وَيَوْمَ اس دن، يَحْشُرُهُمْ وہ جمع کرے گا ان کو، قیامت کے دن وہ ان کو جمع کرے گا، کن کو؟ جن کو اللہ کے سوا وہ معبود بناتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ بلائے گا، ان کو بلائے گا، یہ بتوں کو بلائے گا، اور اس کے علاوہ جن انسانوں کو بھی، تم دیکھو نا یہ سورہ نوح کے اندر گزرا تھا کہ سورہ نوح میں بدھ، سوا، یغوث، یعوق، نصر ہیں، یہ ان کے انسانوں کے ہی بت بنا کے انہوں نے بعد میں رکھ لیے تھے، ان کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس دن ان غیر اللہ کو جمع کرے گا، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں انہیں جمع کرے گا، اور جمع کر کے اللہ فرمائے گا انہیں انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم ہو کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہ میرے بندے تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ سیدھی راہ سے خود ہی گمراہ ہو گئے تھے، یعنی تم نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ فرض کرو آج کوئی بندہ کسی دربار پہ ہی جا کے ماتھا ٹیکتا ہے، وہاں جا کے جناب ایسے چومتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، اور عقیدہ یہ رکھ لیتا ہے کہ یہی دیتے ہیں سب کچھ، یہی سب کچھ دیتے ہیں۔ تو پھر فرض کریں آپ جاتے ہیں کسی بھی دربار شریف پہ، اللہ کے ولی کی قبر پہ جاتے ہیں،
تو وہاں جا کے آپ کا عقیدہ اگر یہ ہو یہی دیں گے سب کچھ، یہی دیں گے سب کچھ، اگر قیامت والے دن اللہ بلا لے ان بزرگوں کو کہ بتاؤ آپ نے ان کو کہا تھا کہ گمراہ ہو جاؤ، تو وہ تو کہیں گے میں نے تو نہیں کہا تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے کب کہا ہے، داتا صاحب تشریف لے گئے ہیں، 1000 سال ہونے کو ہے، تو آج جو جا کے وہاں ماتھے ٹیکے، داتا صاحب کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ تو لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہاں قبر پہ جانا کوئی منع نہیں ہے، قبر کسی کی بھی ہو، ایمان والے کی، وہ کسی بزرگ کی ہو، کسی عام آدمی کی ہو، وہاں جا کے دعا مانگے، قبر سے ہٹ کر کھڑے ہو کر دعا مانگے بخشش کی ان کے لیے، اپنے لیے، تو یہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ وہاں جا کے ماتھے ٹیکنا یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ مائدہ کے اینڈ پہ وہ مضمون جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا آپ نے انہیں کہا تھا آنتا قلتا، پڑھو، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ آنتا قلتا للناس اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ ہاں، مِن دُونِ اللَّهِ، کیا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ، اللہ کو چھوڑو؟ تو آگے سے کہیں گے قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ، قالا سبحانک، قالا وہاں واحد کا صیغہ ہے نا، واحد مذکر غائب کا، قالا عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ، ما یکون لی ان اقولا، میں وہ بات کیوں کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں بنتا۔ آگے کیا ہے، مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، ما لیس لی بحق، جس بات کا مجھے حق نہیں ہے، اللہ میں وہ بات کیوں کہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، اور یہاں سب جو یہ کافر باتیں کرتے ہیں ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا، اللہ فرمائے گا انہیں کہ انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ گمراہ ہو جاؤ میرے بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جب انہیں جمع کیا جائے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، فَيَقُولُ، بس انہیں کہا جائے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم ہو کہ تم نے ان کو گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم نے انہیں گمراہ کیا تھا، یہ خود ہو گئے۔ قالو، وہ آگے سے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، ما کان ینبغی لنا، نہیں ہمارے لیے مناسب تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہم تیرے سوا کسی کو دوست بناتے۔ اے اللہ ہمارے اوپر یہ الزام ہے، ہم نے انہیں کوئی گمراہ نہیں کیا تھا، تو ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو دوست بناتے۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن تو نے ان کو آسائش دی، سکون دیا، انہیں بھی، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے آباء و اجداد کو، حَتَّىٰ نَسُوا الذِّکْرَ، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے۔ اللہ ہم نے تو انہیں نہیں گمراہ کیا، بلکہ اللہ تو نے عطا فرمایا ان کو بہت سارا آسائش، سکون، ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی۔
تو حتیٰ نسوا ذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تباہ ہونے والی قوم ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، بور تباہ ہونے والی، جو جیسے کہتے نہیں یہ خود ہلاکت کی طرف جاتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تحقیق ان کو کہا جائے گا، یہ جو غیر اللہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں انہوں نے تو جھٹلا دیا ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یہ تم ان کے پیچھے گمراہ ہوئے ہو، تو آج یہ تم سے بری ہو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہم نے تو نہیں انہیں کہا تھا۔ فما تستطیعون صرفا، پس نہیں ہے تمہارے پاس طاقت، صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، روکنا، ٹھیک ہے۔ عذاب کو روکنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، ولا نصرہ، اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ ومن یظلم منکم، اور جس شخص نے ظلم کیا تم میں سے، نذقہ عذابا کبیرا، ہم چکھائیں گے اس کو بڑا عذاب۔ اللہ فرمائے گا پھر جس نے ظلم کیا اسے ہم بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یہ کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ کو کہتے کہ لیکن یہ آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک، محبوب ہم نے بھیجے آپ سے پہلے من المرسلین بہت سارے رسول، الا انہم لیاکلون الطعام، ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے بہت سارے رسول مگر وہ کھانا کھاتے تھے، پہلے بھی جتنے رسول تشریف لائے وہ کھانا کھاتے تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْفَاقِ، اور وہ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بنا دیا تم میں سے بعد کو بعد کے لیے آزمائش۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا مسلمانوں تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب جو ہے تم کو دیکھنے والا ہے، اور رب تمہارا دیکھنے والا ہے۔ اور لوگوں کو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعد کو بعد کے لیے آزمائش بنایا ہے، یعنی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بعض دفعہ بندہ دوسرے کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تم بجائے اس کے کہ ایک بندہ صحیح ہے اس کی عزت کو دیکھ کر تمہیں بھی صحیح ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ صحیح ہونے کی کوشش کی بجائے حسد۔ اسی طرح کسی پر ظلم و زیادتی، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اتصبرون، ہر طرح کی ظلم و زیادتی پر اللہ نے فرمایا کیا تم صبر کرو گے؟ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب دیکھنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔